ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، حمد تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے، تیری ملاقات سچ ہے اور جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھی سے انصاف کا طلبگار ہوں، پس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے پھر یہی حدیث بیان کی، اور اس میں یوں ہے کہ تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7385۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے، تم ایک بہت سننے، بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7386۔